صلوات پڑھنا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد محمود احمد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ محترم سامعین، والی قدر احباب، خداوند متعال کا ارشاد ہے، قیامت کے دن ہر شخص جس نے جو عمل اس دنیا میں کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پالے گا، اور جو اس نے عمل شر سے کیا ہوگا وہ خواہش کرے گا کہ مجھ میں اور میرے اس برے عمل میں دوری ہو جائے اور میں اس برے عمل کو نہ دیکھوں، لیکن چونکہ اس نے عمل کیا ہے تو اپنے عمل کی سزا اسے نہ ہوگی۔ اگر اچھا عمل کیا ہے اس دنیا میں رہ کر، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا ایک دن ہے جہاں جزا اور سزا کا حساب و کتاب ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، معاد پر، قیامت پر۔ ہم میں اور اہل تسنن میں فرق یہ ہے کہ وہ 3 اصول دین کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں اصول دین 3 ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور معاد ہے۔ معاد یعنی قیامت۔ معاد کا معنی لوٹ کر آنا، پلٹنا، ہم سب نے جانا ہے، لیکن ہم 5 اصول دین مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اصول دین 5 ہیں۔ وہ توحید کہتے ہیں، ہم بھی توحید کے قائل ہیں، لیکن ہم ایسی توحید کو مانتے ہیں جو خدا عادل ہے۔ رسالت کو وہ مانتے ہیں، ہم بھی رسول اکرم کو مانتے ہیں۔ امامت کے وہ قائل نہیں ہیں، ہم امامت کے قائل ہیں کہ یہ امامت اصول دین میں ہے، اور قیامت جو ہے وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ دیکھیں، امامت اصول دین میں اس لیے ہے کہ ہم جب تک کوئی اماموں کی امامت پر، وقت کے امام پر عقیدہ نہ رکھے تو
وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا. تو عقیدہ امامت ایک مومن کے لیے یا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. تو مسلمان تو بندہ بن جاتا ہے، توحید پر عقیدہ رکھے، نبوت پر رکھے، معاد پر رکھے، مسلمان ہے. لیکن ہمارے نزدیک جب تک وہ امامت پر عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے. تو امامت ایک ایسا مسئلہ ہے جو مومن اور مسلمان کے درمیان فرق کرتا ہے. ہم مومن ہیں، یعنی ہم ہر اس چیز پر اصول دین میں عقیدہ رکھتے ہیں جس پر وہ رکھتے ہیں، لیکن اضافہ جو ہے وہ مسئلہ امامت ہے ہمارے نزدیک. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ہم سب کے اعمال دیکھے جائیں گے، اور صرف عمل ہی نہیں دیکھا جائے گا بلکہ عمل کے ساتھ اس عمل کے جو آثار و نتائج ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. لہذا انسان کو اس دنیا میں دیکھ کر سوچ سمجھ کر عمل کرنا چاہیے کہ عمل کا نتیجہ کیا ہے. اسی لیے رسول اکرم کی حدیث ہے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا ومن سن سنتن سیئتن فلہ وزرہا و وزر من عمل بہا. جس نے اچھی سنت چھوڑی، اچھی سنت کا معنی اچھا کام کیا، اچھے کام کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور جتنے لوگ اس کے چھوڑے ہوئے اچھے کام پر عمل پیرا ہوں گے، ہر عمل کرنے والے کو اپنے اپنے کام کا اجر اور ثواب ملے گا. لیکن ان سب ثوابوں جتنا ثواب اکٹھا کر کے اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی بھیجا جائے گا جس نے اچھائی چھوڑی تھی. اور ایسے ہی اس کے برعکس جس نے کوئی برا کام کیا، برائی کا اس کو عذاب ہوگا. اور جتنے لوگ اس کی چھوڑی ہوئی برائی پر عمل پیرا ہوں گے، ہر برا عمل کرنے والے کو اس کی برائی کا عذاب ہوگا. لیکن ان سب عذابوں جتنا عذاب اکٹھا کر کے اس شخص کے نامہ اعمال میں بھیجا جائے گا جس نے برائی کا بیج بویا تھا. اب یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کام کرتے وقت سوچا کریں کہ یہ کام جو ہے اس کے آثار کیا ہیں، نتائج کیا ہے. صرف کام ہی نہیں دیکھا جاتا، کام کا اثر اور نتیجہ بھی دیکھا جاتا ہے. تو عزیزو، آج میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں، لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال. مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں تین صفات، تین خصلتیں نہ پائی جائیں. مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں تین صفات نہ پائی جائیں. وہ تین صفات مولا ذکر کرتے ہیں، سنت من رب و سنت من نبی و سنت من ولی. جب تک ایک مومن میں رب کا طور طریقہ نہ پایا جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جب تک کسی مومن میں نبی کا طور طریقہ، نبی کی روش نہ پائی جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور جب تک مومن میں نبی اور امام کا طور طریقہ نہ پایا جائے مومن مومن نہیں ہو سکتا. یہ تین ہستیاں ایسی ہیں جن سے
ہمارا تعلق ہے. ہمارا تعلق خدا سے ہے، اس کے رسول سے ہے اور امام و ولی سے ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو کچھ صفات جو، خصلات جو اللہ میں پائی جاتی ہیں وہ ایک مومن میں پائی جانی چاہیے. خدائی رنگ ہر مومن میں ہونا چاہیے. اللہ میں کون سی صفات؟ تو اللہ میں بہت سی پائی جاتی ہیں، لیکن امام نے جس صفت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عالم الغیوب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور اپنا غیب کا علم ہر کسی کو نہیں دیتا. اپنا غیب کا علم یا مصطفیٰ کو دیتا ہے یا مرتضیٰ کو دیتا ہے. ہر ایک کو اپنا علم غیب نہیں دیتا، وہ غیب کا علم رکھتا ہے. اب خدا غیب کا علم رکھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ جیسے خدا کا علم غیب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے. یہ خدا کی بہت بڑی صفت ہے کہ وہ غیب کا عالم ہے، ہم سب کے حالات کو وہ جانتا ہے. ہماری کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ کے علم رکھتا ہے غیب کا. وہ ستار العیوب ہے، یعنی لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. لیکن خدا اگر کسی کے عیب کو ظاہر کرنا چاہے تو کیا وہ نہیں کر سکتا؟ تو کسی ہمسائے کے ذہن میں ایک بات ڈال دے، الہام کر دے کسی کو، تو وہ انسانوں کے، بندوں کے عیب سے آگاہ ہے، لیکن وہ عیبوں کو چھپاتا ہے. لیکن اگر ہماری جو کرتوتیں ہیں، ہمارے جو افعال ہیں، ہم جو زندگی میں کرتے ہیں، اگر یہ اللہ ظاہر کر دے تو ہم میں سے تو کوئی شخص بھی اس معاشرے میں رہ ہی نہیں سکتا. یعنی ہماری چھپی ہوئی چیزیں جو ہم نے کی، اگر خدا ان کو ظاہر کر دے تو ہم زندگی نہیں کر سکتے. لیکن اس کی روش یہ ہے کہ وہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے. وہ ستار العیوب ہے. امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن میں یہ صفت پائی جانی چاہیے کہ وہ دوسرے مومنین کے عیبوں کو چھپائے، عیبوں کو ظاہر نہ کرے. ہماری ڈیوٹی کسی امام نے، رسول نے یا خدا نے نہیں لگائی کہ کسی کا عیب آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ اس کو پھیلاتے پھریں، بتاتے پھریں. کس نے کہا ہے؟ خدا تو عیبوں کو چھپاتا ہے. ہمیں بھی اپنے دوستوں کے، اپنے مومنین کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے عزیز و اقارب کا اگر کوئی عیب ہم پر منکشف ہو جائے، ہمیں اس کا علم ہو جائے، تو امام فرماتے ہیں مومن کو چاہیے، اگر وہ مومن ہے، کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائے، ان کو ظاہر نہ کرے. مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو نہ چھپائے. تو یہ تو سنت رب جو مولا نے بیان فرمائی. اب سنت نبی کیا ہے؟ سنت نبی ہے فمدارات الناس، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نبی کی سنت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنا چاہیے.
ہم اپنے نبی کی سنت پر ہمیں چلنا چاہیے، اس روش پر چلنا چاہیے. اسی لیے رسول اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے میرے صحابیوں، الا ادلکم علی خیر اخلاق الدنیا والآخرہ، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کی طرف؟ قیلا، انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ بتائیں دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق کیا ہے؟ رسول اکرم نے 3 جملے فرمائے. یہ ہدیہ ہے آپ کی طرف، رسول گرامی اسلام بھی یہ 3 جملے آج کی اس مجلس میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. رسول اکرم سے ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی طرف، آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے. 3 جملے فرمائے. یہ 3 جملے جو ہے نا، یہ دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں جنت میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہو. تو 3 جملے ہیں، بڑے آسان ہیں. رسول اکرم فرمایا سل من قطعک وتؤتی من منعک وتعفو عمن ظلمک. سل من قطعک، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے اپنا تعلق جوڑو. وہ قطع تعلق کر رہا ہے، آپ کو تعلق بنانا چاہیے، جوڑنا چاہیے. سل من قطعک. یہ ہوتا ہے نا، بعض رشتے دار جو ہے نا بات بات پر کہتے ہیں جی ہم آپ سے نہیں بولتے. تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے آگے سے؟ بھائی آپ 1 مرتبہ نہیں بولتے تو ہم 1000 مرتبہ نہیں بولتے. یہ نہیں کہنا. اگر وہ کہتا ہے ہم آپ سے نہیں بولتے تو آپ نے کہنا ہے جی آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو وجہ بتائیں نا نہ بولنے کی. اگر میری غلطی ہے تو میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں. اگر غلطی کوئی نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں بولتے؟ رسول فرماتے ہیں جو قطع تعلق کرتا ہے اس سے تم اپنا تعلق جوڑو. تو اگر میں کہوں جی ہم نہیں بولتے، ہم بھی نہیں بولتے، تو یہ رسول نے تو نہیں فرمایا، معصوم نے تو نہیں فرمایا، خدا نے تو نہیں فرمایا. یہ کہاں سے بات آئی ہے کہ اگر آپ نہیں بولتے تو ہم بھی نہیں بولتے؟ کہاں سے آئی ہے؟ میرے نفس نے کہا، میری انا نے کہا. میں نے یہ انا کا مسئلہ بنا کر کہا ہے اگر تم نہیں بولتے تو ہم بھی نہیں بولتے. میں انا پرست ہوں یا خدا پرست ہوں؟ میں نے انا کا کلمہ پڑھا ہے یا رسول اکرم کا پڑھا ہے؟ رسول اکرم کا پڑھا ہے نا. وہ کہتے ہیں آپ اس سے تعلق جوڑو، ہم کہہ رہے ہیں آپ ہم بھی نہیں بولتے. یہ انا پرستی ہے. انا پرستی بت پرستی. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود سمجھ لیا؟ یہ انا کا مسئلہ چھوڑیں، یہ کوئی اناشنا نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں جو قطع تعلق کرتا ہے اس سے تعلق جوڑو. مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے وجہ پوچھنی چاہیے. اگر وہ مجھ سے سلام نہیں لیتا تو مجھے اس سے سلام لینا ہے. جائیں اس سے پوچھیں آپ کیوں ناراض ہیں. دیکھیں برادریوں میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ناراضگی ہے. بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، بیوی شوہر سے ناراض ہے، شوہر بیوی سے ناراض ہے، ماموں سے ناراض ہے، چچاؤں سے ناراض ہے. کیوں بھائی؟ ناراضگی ہے تو اس کو راضی نامے میں تبدیل کرو. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ ناراض رہیں. سیل من قطعک، اس سے اپنا تعلق جوڑو جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے. میں 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نے آج توجہ سے مجھے سننا ہے. دن بہت تھوڑے ہیں، مطالب بہت زیادہ ہے جو میں پیش نہیں کر پاتا، اور کچھ تو تقریر جو ہے نا رہ ہی جاتی ہے.
کل کی تقریر بھی رہ گئی ہے، لیکن اب میں جوڑ نہیں سکتا یہاں پر، میں ایک نئی بات آپ کی خدمت میں اب کر رہا ہوں، تو آپ نے توجہ کرنی ہے میری طرف۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایک علاقہ ہے، میں وہاں کا رہائشی ہوں، وہاں ہمارا حوضہ ہے، حوضہ جامعہ المنتظر، پاکستان کا سب سے بڑا حوضہ ہے، اس میں مدرس جب تھا، اب تو میں نے اپنا مدرسہ بنا لیا ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ وہاں مجلس ہی پڑھنی پڑتی ہے، کبھی نماز جمعہ پڑھانا پڑتا ہے، تو ایک مجلس میں نے یہ حدیث وہاں پڑھی، نماز جمعہ کا اجتماع ختم ہو گئی، وہاں بات مجلس میں نے پڑھ دی، لوگوں نے سن لی، چلے گئے۔ میں ماڈل ٹاؤن کی مارکیٹ میں گوشت لینے کے لیے گیا، تو سید فخر عباس نقوی سنقطرے کے جو سادات ہے، وہ بھی گوشت لینے کے لیے آیا، اور اس نے مجھے دیکھا، تو مجھے دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مجھ سے تو بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شاہ صاحب کیا زیادتی آپ سے ہوئی؟ کہا جی آپ نے وہ حدیث جو ہے نا صلہ رحمی کی پیش کی تھی، میرا بھائی بھی تھا مجمع میں بھی تھا، ہم دونوں بھائیوں کی ناراضگی کچھ 6-7 سال سے چل رہی تھی، رشتے پر ہم ناراض ہو گئے تھے، تو بیٹی کا رشتہ تھا، تو آپ کی اس حدیث کو سننے کے بعد میرا بڑا بھائی قلب عباس، اب وہ مرحوم ہو چکا ہے قلب عباس، اس وقت زندہ تھا، قلب عباس میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ وہ فخر عباس کہنے لگے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں، لیکن زیادتی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ بڑا بھائی میرے پاس آیا جبکہ مجھے جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا خدا نے آپ کے بڑے بھائی کو توفیق دے دی اور آپ کو توفیق نہیں دی، یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، خدا کی جانب سے توفیق ہوتی ہے، اور یہ روایت میں ہے کہ جو صلح کرنے کے لیے پہلے جاتا ہے وہ پہلے اس سے داخل بہشت ہوگا، اس کو توفیق دے دی خدا نے۔ ایک نکاح کی مجلس تھی اور میں نے نکاح پڑھنا تھا، وہاں 4-5 اشخاص بیٹھے ہوئے تھے، سادات تھے، وہ بھی ایک کرنل صاحب تھے، وہ ریٹائر ہو چکے تھے، وہ میرے پاس آئے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے حدیث پڑھی تھی صلہ رحمی پر، تو میری برادری کے بہت سے بندے مجھ سے ناراض تھے، تو میں بھی نہیں ان کو بلا رہا تھا، بولنا نہیں چاہتا تھا، حدیث سنی میں نے تو میں خالق کے پاس گیا، جس کے پاس جاتا تھا وہ راضی ہو جاتا تھا۔ کہنے لگے ایک شخص ان میں ایسا تھا جو بڑا متکبر تھا، میں ڈرتا تھا کہ اگر میں اس کو ہاتھ دوں گا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے گا، یہ مجھے خوف تھا، لیکن میں نے کہا کہ رسول اکرم کا فرمان ہے، میں نے اپنے دل کی بات نہیں مانی کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ کھینچ لے گا نہیں کھینچے گا، میں نے رسول کے فرمان کو سامنے رکھ کر کے فرمایا جاؤ جس کو قطع تلقی کی ہے اس سے تعلق جوڑو، میں چلا گیا۔ میں نے جب ہاتھ دیا اس کو السلام علیکم کی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بغل گیر کر دیا۔ تو ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، اگلا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، ہم اس کا ذہن ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ یہ کرے گا وہ کرے گا، شاید وہ منتظر ہو بیچارہ کہ یہ آئے تو میں صلح کر لوں۔ برادری میں بھی ایسا ہی ہے، اب جو بہن بھائی سے ناراض ہے، بہن ناراض ہونا چاہتی ہے، بھائی ناراض ہو جاتا ہے بہن سے، ماموں ناراض ہے، کیوں ناراض ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملیں، لیکن ہماری انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ہم کیا کہتے تو ہیں کہ ہم خدا پرست ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن پرستش ساری زندگی انا کی کرتے ہیں۔ سل من کا دار، اس سے اپنا تعلق جوڑو جو تم سے قطع تعلق کرتا ہے۔
وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اس سے پہلا جملہ ہے وَتُعْطِي مَنْ مَنَعَكَ. اس کو عطا کرو جو تم سے روک لے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، آپ اپنے رشتے دار کے پاس گئے ہیں یا دوست کے پاس گئے ہیں یا کسی مومن کے پاس گئے ہیں، آپ نے وہ چیز مانگی ہے کہ میں ضرورت مند ہوں مجھے دیں، وہ نہیں دیتا، اس کے پاس ہے نہیں دیتا. خدا پھر اس کو محتاج بنا دیتا ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اس نے نہیں دیا تھا میں بھی نہیں دوں گا. رسول فرماتے ہیں اس نے نہیں دیا تو دے دے. تو من مانا آگا، اس کو عطا کرو جو تم سے روک لے. وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ. اس کو معاف کر دو جو تم سے زیادتی کرے. ساری لڑائیاں جھگڑے گھروں میں، معاشرے میں، دوستوں میں، مومنوں میں، انجمنوں میں، امام بارگاہوں میں صرف اس لیے ہوتے ہیں جی فلاں نے مجھ پر زیادتی کی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا. ظلم کا معنی زیادتی. نہیں فلاں نے مجھ سے زیادتی کی ہے، میرے بھائی نے مجھ سے زیادتی کی ہے، چچا نے زیادتی کی ہے. سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے. رسول فرماتے ہیں اگر زیادتی کی ہے تو معاف کر دے. ختم ہو گئی بات. ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یعنی ایسی ہماری تربیت ہوئی ہے، ہم اس معاشرے کے فرد ہیں کہ ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں پتا کہ معاف کرنا کتنا بڑا عظیم جو ہے وہ نیکی ہے، کتنا بلند مقام ملتا ہے معاف کرنے والے کو. ہم معاف نہیں کرتے. خداوند متعال نے معاف نہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تعفو وتصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ فرماتا ہے وَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُوا. درگزر کیا کرو. وَلْتَصْفَحُوا درگزر کیا کرو. وَتَعْفُوا معاف کر دیا کرو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ قرآن میں خدا نے کہا کہ تم بھائی معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں معاف کر دے؟ ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے کون بندہ ہے جو یہ پسند نہ کرے کہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے؟ ہر بندہ چاہتا ہے. خدا فرماتا ہے تو دنیا میں تو معاف کرتا نہیں تھا، تو بھی تو معاف کر کے دکھا نا کہ تو نے کتنا معاف کیا ہے. وَلْتَعْفُوا وَلْتَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دیا. اب دیکھنا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس پر مہینوں جو ہے انسان ناراض ہے، جھگڑا کر رہا ہے. بیوی سے ناراضگی ہے، بیوی اپنی بیوی خاوند سے ناراض. کیوں بھائی؟ باتیں تو بڑی نہیں ہوتی، گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. لڑائی چل رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے، بول نہیں رہے، چچا نہیں بول رہا، بھائی نہیں بول رہے. بھائی ہو کے نہیں بول رہے، کیا ہے؟ تو زیادتی کی ہوگی نا، اس نے معاف کر دے. ختم ہو. معاف کرنے کو ہم تیار نہیں. اگر رسول اکرم کے اس فرمان پر جو دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق ہے ہم عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ اور گھر جنت نما ہو سکتا ہے. پتہ ہے تعلق بری چیز ہے، اس کا قرآن نے حکم نہیں دیا، ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیا. ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے
اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا ہے، اس لیے کہ وہ بہت برے ہیں. میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان کے ساتھ میں بولنا نہیں چاہتا، وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں. رسول اکرم فرمایا اگر تو ایسا کام کرے گا تو خدا تو اس سے ناراض ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں، وہ برے ہیں بہت. رسول اللہ نے فرمایا تو یہ 3 کام کر لے، سل من قطعک وتؤتی من منعک وتعفو عمن ظلمک. اور جب تو یہ 3 کام کر لے گا کان اللہ علیک ظہیرا، تو اللہ تیرا اس کے مقابلے میں مددگار بن جائے گا. نعرہ حیدری. عزیزو، اس روش کو، کیونکہ یہ جو فرامین ہیں آئمہ کے یہ ہمارے لیے درس ہیں، لیکن ان فرامین کو پیش نہیں کیا جاتا. ہماری مجالس کا جو ہے نا سٹائل کچھ تھوڑا سا ہٹ چکا ہے اصل چیزوں سے. اصل میں دین نہیں پیش کیا جاتا، باقی ہر چیز پیش کی جاتی ہے. تو رسول اکرم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ اگر تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دو اور مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کر لو تو میں تمہارے لیے 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. کیا کہا رسول اکرم نے کہ اگر مجھے ایک چیز کا وعدہ دے دو کہ تم وہ کرو گے تو میں رسول تم کو 4 چیزوں کا وعدہ اور ضمانت دیتا ہوں. صاحب نے کہا یا رسول اللہ فرمائے وہ ایک چیز کون سی ہے جو ہم سے آپ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم صلہ رحمی کرو، بس یہ میں چاہتا ہوں. صلہ رحمی کرو. جب تم صلہ رحمی کرو گے یحبہ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَطُولُ فِي عُمْرِهِ، آپ کی عمر جو ہے لمبی ہو جائے گی. وَيُوَسِّعَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اللہ رزق کو وسیع کر دے گا. وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَهَا، اور اس جنت میں داخل کر دے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا. ہم سے صرف ایک چیز چاہیے کہ تم صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ان کو ناراض نہ کرو، ان سے ناراض نہ ہو. میں رسول تم کو 4 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا صلہ رحمی کے بدلے میں، اور تمہارا رزق وسیع ہو جائے گا، اور تیسری چیز تمہاری عمر طولانی ہو جائے گی، اور چوتھی چیز اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے. اب ان 4 چیزوں کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور جس بندے سے خدا محبت کرنے لگ جائے، جس بندے کا رزق وسیع ہو جائے، جس بندے کی عمر طولانی ہو جائے، اور جس بندے کو خدا جنت میں داخل کر دے، اسے اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ ہے کہ تم صلہ رحمی. آج کے بعد جو ناراض ہیں، کوئی مومن ناراض ہے، کوئی رشتے دار ناراض ہے، کوئی دوست ناراض ہے، جائیں اس کے پاس پوچھے آپ کیوں ناراض. بعض دفعہ تو صرف پوچھنے سے کہ آپ کیوں ناراض ہیں بندہ راضی ہو جاتا ہے. بندہ اگر کسی کے گھر چلا جائے نا، ناراض آدمی کے گھر ایک انسان چلا جاتا ہے راضی نامے کے لیے، تو وہ گھر میں چلا جانا اس کی صلح کا باعث بن جاتا ہے. ایک سلام کرنے سے بعض دفعہ صلح ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں. تو عزیزو، اہل بیت نے جو ہمیں دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو ہمیں جو ہے نا اسلام دیا ہے، ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے. قربانی مولا حسین کا مقصد میں نے بتا دیا آپ کو کہ امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، سیرت رسول کو زندہ کرو، سیرت آئمہ کو زندہ کرو. یہ ہے مقصد اس قربانی کا. تو آج ہمیں ان لائنوں پر کام کرنا ہے اور اس طرح بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا معاشرہ جنت نما ہو جائے گا. مجھے آج کیونکہ جناب ابو الفضل عباس کا تذکرہ کرنا ہے، تو میں تھوڑا سا علم کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علمداری جو ہے رسول اکرم کے دور میں کون کون سی شخصیات تھیں جنہوں نے جنگوں میں علم اٹھایا. رسول اکرم کے دور میں حضرت حمزہ علمدار تھے. رسول کے چچا تھے، علمدار تھے، ان کو رسول اللہ نے علم دیا. پھر جعفر طیار علمدار تھے. رسول کی جنگوں میں یہ علمدار تھے، جن کو جب شہادت ملی تو رسول نے فرمایا جعفر کو 2 پر ملے ہیں جنت میں پرواز کرتے. مولا علی علیہ السلام علمدار تھے، علم اٹھایا. اور مولا علی کی علمداری کے بارے میں تو تاریخ میں یہ نقل ہے کہ مولا علی نے اس شان سے علم اٹھایا کہ چے جائے کہ علم گر جائے، علی نے علم کو ٹیڑھا بھی نہیں ہونے دیا. اس شان سے مولا امیر المومنین نے علمداری کی. علم ہمیشہ جنگ میں اس شخص کو دیا جاتا تھا جو اس فوج میں سب سے زیادہ شجاع، بہادر اور قوی ہوتا ہے. اس لیے کہ مخالف فوج کی ساری کوشش یہ ہوتی تھی کہ علمدار کو قتل کر دیا جائے اور علم گر جائے تاکہ فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں. سب سے زیادہ خطرے میں جو شخص ہوتا تھا ان لڑائیوں میں وہ علمدار ہوتا تھا. فوج یہ کوشش کرتی تھی کہ علمدار کو قتل کیا جائے، علم گرا دیا جائے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں. تو اب مولا حسین ابن علی نے کربلا کی معرکۃ الآراء جنگ میں یہ علم عباس دلاور کو دی. علم دینے سے پتہ چلتا ہے کہ عباس کتنے بڑے شجاع، قوی اور وفادار. عزیزو، جناب عباس تنہا کربلا میں شہید نہیں ہوئے. جناب عباس کے 4 بھائی تھے جو ساتھ لے کر آئے تھے مولا کی نصرت کے لیے، اور ان کو جناب عباس نے اپنے سامنے خود میدان میں بھیجا. مولا سے اجازت لے کر بھیجا، لیکن عباس چاہتے تھے کہ یہ زخم میرے سینے پر آئے، میرے دل پر آئے میرے بھائیوں کا. تو انہوں نے خود ان کو بھیجا. 4 شجاع مولا کے فرزند جو جناب عباس کی ماں کی طرف سے بھائی تھے وہ کربلا میں شہید ہوئے. اسی لیے جناب ام البنین، ان کا نام فاطمہ تھا، ان کو ام البنین کہا جاتا تھا. ام البنین کا معنی ہے بیٹوں کی ماں. 4 بیٹے تھے، شجاع، جوان، خوبصورت، ان کو ام البنین کہتے تھے. اور جب جناب ام البنین کو یہ علم ہوا کہ میرے 4 بیٹے کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں، تو دوسروں بیٹوں کے بارے میں نہیں، عباس کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ عباس کے سر پر گرز لگا. ماں کے کمنٹس دیکھیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ عباس کے سر پر گرز لگا.
لیکن میں کیسے مان لوں کہ عباس کے سر پر کسی نے گھوس مارا؟ پھر جب بتایا گیا نا ام المؤمنین کو کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، کہتی تھی اگر عباس کے بازو قلم نہ ہوتے تو کوئی عباس کے نزدیک نہ آ سکتا، اور کہتی تھی کہ جنت البقیع میں چلی جاتی تھی ابھی بھی، وہاں جا کر گریا کرتی تھی، ایسا نوحہ کرتی تھی جناب عباس کے بارے میں کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور کہتی تھی مجھے اب ام البنین نہ کہا کر، اس لیے کہ میرے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب عباس عاشور کے دن جب سامنے آتے ہیں مولا کے، کہتے ہیں مولا مجھے آپ جنگ کی اجازت دیں۔ مولا بس یہی کہتے کہ عباس تو میری فوج کا علمدار ہے۔ جب عباس کہتے کہ آپ کو فوج ہی نہیں رہی مولا، جس کا میں علمدار ہوں، مجھے آپ جنگ کی اجازت دیں۔ اور کبھی یہ کہتے آ کر مولا کو، مولا علی اکبر کی شہادت کے بعد، قاسم کی شہادت کے بعد، اصحاب کی شہادت کے بعد میرا دل جو ہے وہ بڑا سخت ہو چکا ہے، میں ان کمینوں کو دیکھ نہیں پاتا، ان ملعونوں کو میں دیکھ نہیں سکتا جنہوں نے میرے جو ہے بھتیجے شہید کیے، جنہوں نے ہمارے اصحاب شہید کیے، مولا مجھے اجازت دیں۔ مولا یہی کہتے تو میری فوج کا علمدار ہے۔ مولا کیسے اجازت دی؟ مولا کا سب سے زیادہ بھروسہ جناب عباس پر تھا، لیکن جب قیام امام حسین سے العطش العطش کی آوازیں بلند ہوئی، بچے جو ہے نا وہ کوزے لے کر جناب عباس کے ارد گرد آتے تھے اور کہتے تھے چچا عباس پانی پلائیں، کیونکہ جناب عباس سقائے اہل بیت تھے، پانی کے انتظامات جناب عباس کے سپرد تھے۔ تو بار بار جب بچے آ کر کہتے تھے تو جناب عباس سے دیکھا نہیں جاتا تھا ان بچوں کو، لیکن جب سکینہ نے آ کر کہا نا چچا میں بڑی پیاسی ہوں، چچا پانی لا کے دے، تو جناب عباس سے تنہا نہیں آئے مولا کی خدمت میں، سکینہ کو ساتھ لے آئے، کہا اپنے بابا سے کہو کہ وہ مجھے پانی لینے کے لیے بھیجے۔ مشکیزہ ایک اٹھایا، سکینہ نے بابا کے پاس آئی، اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان چچا عباس کو پانی لینے کے لیے بھیج دے، میں بڑی پیاسی ہوں۔ اب مولا حسین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اپنی اس بچی کے لیے، جناب عباس سے کہا، مولا نے کہ عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ مشکیزے کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، 4000 کا لشکر صرف اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ خیام امام حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ اندازہ کریں 4000 کا لشکر، جناب عباس جب نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں، اس لشکر نے تیر برسانا شروع کیے، جناب عباس نے تیروں کو اپنے جو ہے نا سامنے نہیں رکھا، تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تلواریں، جناب عباس لڑتے ہوئے دلیرانہ سیدھے جاتے ہیں نہر فرات پر، ان تمام 4000 لشکر کو نہر سے دور بھگا دیتے ہیں اور گھوڑا نہر فرات میں داخل کر دیتے ہیں۔ نہر فرات میں جب جناب عباس نے گھوڑا داخل کیا، گھوڑے کی کمر تک پیٹ تک پانی پہنچا، جناب عباس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے مشکیزے کو پر کیا اور اپنے دائیں کاندھے پر مشکیزہ رکھ لیا، اس کے بعد ایک چلو پانی اٹھایا۔ جو جوان جس نے جنگ کی ہو، جس کا خون بہ چکا ہو، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، اس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا، لیکن یہ وفائی جناب عباس ہے، چلو پانی اٹھاتے ہیں اور وہاں پر ایک شعر پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عباس اگر تو یہ پانی پی لے گا تو رسم وفاداری نہیں ہے، رسم نوکری نہیں ہے، تیرا امام پیاسا ہو،
امام کے بچے پیاسے ہوں، میری بہنیں پیاسی ہوں، عباس تو پانی پی لے، یہ رسم وفاداری نہیں ہے۔ وہ پانی نیچے گرا دیا اور مشکیزے کو لے کر باہر آتے ہیں۔ ان ملعونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ پانی خیام حسینی تک نہ پہنچے، لہذا انہوں نے جناب عباس کو گھیر لیا۔ فوجیں امڑ آئی جناب عباس پر۔ جناب عباس لڑ نہیں رہے تھے، مشکیزے کا دفاع کر رہے تھے۔ اگر کوئی تیر آتا ہے تو آنے دیتے تھے، لیکن مشکیزے کا تحفظ تھا، ہر طرف سے مشکیزے پر تیر نہ لگے۔ عباس کی یہ کوشش تھی، لیکن لڑتے لڑتے آگے بڑھتے ہیں۔ عمر فساد کہتا ہے کہ جب تک عباس کے بازو سالم ہے کوئی بھی عباس کے قریب نہیں جا سکتا، لہذا ایک شکی نے چھپ کر درخت کے پیچھے سے جناب عباس کے بائیں بازو پر تلوار ماری، بازو کٹ گیا۔ جناب عباس نے وہ مشکیزہ اپنے دائیں بازو کر لیا، آگے بڑھے، دائیں بھی کٹ جاتا ہے۔ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لے لیتے اور مشکیزے کے اوپر لیٹ جاتے ہیں تاکہ مشکیزے کو تیر نہ لگے، لیکن ایک کمینے نے مشق کا نشانہ بنایا، تیر مشکیزے کو لگا، پانی بہنا شروع ہوا، جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ جب مشکیزے سے پانی بہ چکا تو جناب عباس نے خیموں کی طرف آنے کی بجائے اپنا گھوڑا نہر فرات کی طرف موڑا۔ اب ہار تو تھے نہیں مولا کے، ایک گرز آپ کے سر پر لگا، آپ گرتے ہوئے آواز دیتے ہیں، یا اخاہ ادرکنی، اے بھیا میری مدد کو۔ مولا حسین جب جاتے ہیں مدد کے لیے، کیا دیکھتے ہیں؟ عباس کے بازو پر لگا ہے، لاش کی عجیب حالت ہے، تیر برس چکے تھے لاش پر، کیونکہ بازو تو تھے نہیں۔ جناب عباس کچھ کہہ رہے تھے، مولا نے کان لگائے کہ عباس کیا کہہ رہا ہے، لہذا جناب عباس کہہ رہے تھے، مولا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائے، اس لیے کہ میں نے سکینہ سے اور بچوں سے وعدہ کیا ہے پانی لانے کا۔ کہا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا میری آنکھ کے خون کو آپ پاک کریں، صاف کریں، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے اس آنکھ کو پاک کیا خون سے، جناب عباس نے زیارت کی اور پھر یہی کہا کہ بھیا میری لاش کو خیموں میں نہ لے جائے۔ مولا نے کیا کیا؟ عباس کو وہیں چھوڑا، علم لیا، علم لے کر خیموں کی جانب آئے۔ جب بچوں نے، جو منتظر تھے بچے کہ چچا عباس پانی لینے گئے ہیں، جب بچوں نے علم کو دیکھا تو جناب سکینہ نے کہا سب بچوں کو آ جاؤ، میرا چچا پانی لے کر آ رہے ہیں۔ جب مولا حسین قریب آئے، کیا دیکھا؟ علم تو آیا ہے لیکن علمدار نہیں آیا۔ یہاں پر جناب زینب نے مولا حسین سے ایک جملہ کہا، ایک تقاضا کیا، کہا بھیا حسین جب آپ سب کی لاشوں کو خیموں میں لائے ہیں تو میرے بھیا عباس کی لاش کو کیوں نہیں لائے؟ تو مولا حسین نے اپنی بہن زینب سے کہا، بہن زینب عباس کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ میں خیموں میں لا سکتا۔ ماتم حسین، عباس